مرد اور عورت کی لڑائی صدیوں سے چل رہی ہے۔ کبھی عورتیں مردوں پر ڈسکریمنیشن کا الزام لگاتی ہیں اور کبھی مرد عورتوں کو خود سے کمتر بتاتے ہیں۔ کیا مرد اور عورت برابر ہیں یا دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے؟ کیا عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے یا وہ بھی مردوں کی طرح سب کام کر سکتی ہے؟ کیا مردوں نے واقعی عورت کے آگے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے؟ اور کیا عورت کی آزادی کی تحریک ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ آج بات کریں گے فیمنزم کے بارے میں۔ قدیم دور سے ہی عورت کو مرد سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اینشنٹ گریس میں جب اولمپک گیمز ہوتے تھے تو عورتوں کے میچ دیکھنے پر پابندی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت جس کا نام کالے پٹیرا بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو خود فائٹ کے لیے ٹرین کروایا۔ وہ اپنے بیٹے کو میدان میں لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھیس بدل کر مرد بن کر میچ دیکھنے جاتی ہے۔ جب اس کا بیٹا میچ جیت جاتا ہے تو وہ جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ تب اسے سزا دی جاتی ہے اور اس کے بعد سے یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ جو بھی ٹرینرز فائٹ کے لیے میدان میں آئیں گے انہیں کپڑے اتار کر آنا پڑے گا تاکہ آئندہ کوئی عورت دوبارہ میدان میں نہ آ سکے۔ مشہور فلاسفرز کی رائے میں بھی عورت مرد سے کمتر تھی۔ قدرت نے عورت کو مرد کا غلام بنایا ہے، عورت ہماری ملکیت ہے، یہ کہنا تھا نیپولین بوناپارٹ کا۔ جبکہ ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ عورت جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مرد سے کمتر تھی۔ عورت ایک نامکمل مرد ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب قدرت کسی مرد کو بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ایک عورت پیدا ہوتی ہے۔ شوپنہاور کا کہنا تھا کہ عورت کو بچے پالنا اس لیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی بچوں کی طرح سلی اور شارٹ سائٹڈ ہوتی ہیں۔ عورت ایک مرد اور ایک بچے کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تقریباً سب کے سب لیڈرز، فلاسفرز، تھنکرز، رائٹرز اور سائنٹسٹ مرد گزرے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی عورت مرد سے کمتر ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد نے اسے دبائے رکھا؟ عورت مرد کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہو پائی؟ اور عورت اور مرد میں کیا فرق ہے؟ انہیں ایکسپلین کرنے کے لیے دو تھیوریز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بائیولوجیکل تھیوری یہ کہتی ہے کہ عورت اپنی باڈی کی وجہ سے مرد سے کمزور ہے۔ اس کا موڈ، اس کے مینسٹرل سائیکل اور اس کے ہارمونز کی وجہ سے فلکچویٹ کرتا رہتا ہے۔ پریگننسی کے وقت وہ اور بھی کمزور ہو جاتی ہے اور مردوں کی طرح لگاتار کام نہیں کر سکتی۔ کیونکہ عورت کی ویلیو صرف اس کی بائیولوجی تک محدود تھی، اس لیے عورت کو صرف اس کی بائیولوجی کے لیے ویلیو کیا جاتا تھا۔ ویلیبل عورت اسے سمجھا جاتا تھا جو خوبصورت ہو، صحت مند ہو اور زیادہ بچے پیدا کر سکے۔ لیکن ویلیوبل مرد وہ ہوتا تھا جس کا دماغ تیز ہو۔ عورت کی لو انٹیلیجنس کو اس کا نیچر سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو نیچر کے قریب سمجھا جاتا تھا اور مرد کو کلچر کے قریب۔ عورت کے لیے بیوٹیفل باڈی کا فریز استعمال ہوتا اور مرد کے لیے تھنکنگ مائنڈ کا فریز استعمال ہوتا۔ بائیولوجیکل تھیوری کے مطابق عورت کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہیے، میک اپ کرنا چاہیے تاکہ وہ مردوں کو پسند آ سکیں۔ طاقتور مرد خوبصورت عورتوں کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، اس لیے عورتوں کو کام کرنے کی نہیں بلکہ خوبصورت بننے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا سسٹم ایوولوشنری ہے، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عورت کی زندگی کا بائیولوجیکل پرپس اس کا میڈیکل اور کاسمیٹک پرپس ہے۔ اس سوچ کے اثرات آج بھی دنیا پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے ذہن میں سکسیسفل عورتوں کے بارے میں سوچیں تو آپ کے ذہن میں ایکٹریسز، ماڈلز اور سنگرز آئیں گی جو کہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ عورت کی فزیکل بیوٹی کی پراپرٹی کو آج بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ میگزین کورز ہوں یا فلموں کی ہیروئنز ہوں، ان میں اس بائیولوجیکل ویلیو کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ریسزم کا آرگیومنٹ بھی بائیولوجیکل ہے، یعنی گورے لوگ کالے لوگوں کو اس لیے کمتر سمجھتے تھے کیونکہ وہ بائیولوجیکلی کالے تھے، اس لیے کمتر تھے۔ آج دنیا کے تمام لوگ ریسزم کو غلط کہتے ہیں، لیکن جب مرد اور عورت کی بات آتی ہے تو لوگ دو گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عورت دنیا میں اس لیے پیچھے تھی کیونکہ مردوں نے عورت کو آگے آنے سے روکا اور اس پر پابندیاں لگائے رکھی، انہیں زندگی کے تجربوں اور اپرچونٹیز سے دور رکھا۔ اگر انہیں بھی مردوں کی طرح موقع دیے جاتے تو وہ بھی مردوں کی طرح کام کر پاتی اور اپنا نام بنا پاتی۔ ورجینیا وولف لکھتی ہیں کہ جب شیکسپیئر جیسا جینیس مزدور، ان پڑھ اور غلام لوگوں میں پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے جینیسز عورتوں میں کیسے پیدا ہو سکتے تھے جن کی زندگی ان مزدوروں اور غلاموں سے زیادہ بری تھی؟ عورتوں کو حقوق نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے۔ چونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھی اس لیے مردوں نے زبردستی ان پر اپنی مرضی کی زندگی مسلط کی۔ ایسے سسٹم کو
پیٹریارکی کہا جاتا ہے، جہاں میل ڈومینیشن ہو اور عورتوں کو مردوں کے نیچے ان کی مرضی کے حساب سے چلنا پڑے۔ اسے محض گھر کے کام اور بچے پیدا کرنے اور پالنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک اچھی عورت وہ تھی جو اپنے شوہر کے لیے اچھی تھی اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والی تھی۔ دوسری طرف مرد فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ تھا، اسے جنگیں لڑنی تھی اور اپنی فیملی کو پالنا تھا۔ بیل ہکس کہتی ہیں کہ پیٹریارکی کی وجہ سے صرف عورتوں کا نقصان نہیں ہوا بلکہ مردوں کا اپنا نقصان بھی ہوا۔ پیٹریارکل سسٹمز میں مردوں کو اپنے ایموشنل ایکسپریشن کا موقع نہیں ملتا۔ آپ نے اکثر اس طرح کے جملے سنے ہوں گے کہ مرد ہو کر روتے ہو یا مرد کو درد نہیں ہوتا وغیرہ۔ مرد کے لیے رونا، سہارا تلاش کرنا، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ ایک اسٹرانگ مین کی امیج کیری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی اور اس طرح فیمنزم کی شروعات ہوئی۔ فیمنزم کی تحریک کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، اور اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ بھی سب کام کر سکتی ہیں۔ عورت کو آزادی ہونی چاہیے اور سوسائٹی میں جتنی بھی ریسورسز ہیں ان میں عورت اور مرد کا برابر حصہ ہونا چاہیے۔ عورت بھی مردوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکے، اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کر سکے، مرضی سے شادی کر سکے اور بچے پیدا کرنے یا نہ کرنے میں اس کی رائے شامل ہو۔ اگر وہ پراپرٹی اون کرنا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ فیمنسٹ ہونے کے لیے آپ کا عورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ مرد ہیں اور فیمنسٹ آئیڈیاز میں بلیو کرتے ہیں تو آپ بھی فیمنسٹ ہوں گے۔ اسی طرح آپ عورت ہو کر بھی اینٹی فیمنسٹ یا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھ سکتی ہیں۔ فیمنزم کی تحریک کو سمجھنے کے لیے 3 ویوز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ویو میں عورتوں کی جانب سے بیسک رائٹس کا مطالبہ کیا گیا، جس میں سفریج یعنی ووٹ ڈالنے کا حق، ایکول اپرچونٹی اور پراپرٹی رائٹس کا مطالبہ رکھا گیا۔ انہی وقتوں میں جب عورت کی آزادی کی بات ہو رہی تھی، وہیں ایبولیشنسٹ موومنٹ یعنی اینٹی سلیوری یا غلامی کے خاتمے کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں۔ فرسٹ ویو فیمنسٹ موومنٹ 1920 میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دلوانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ 1960s اور 70s میں عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بہت کام ہوا۔ سیکنڈ ویو فرسٹ ویو کے مطالبات کو لے کر آگے چلی اور ساتھ ہی اس میں سوشل ایکوالٹی کی ڈیمانڈ رکھی گئی۔ سیمون ڈی بوار کا کہنا تھا کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ معاشرہ عورت کو بناتا ہے۔ بیٹی فریڈان کے مطابق امریکہ کی بظاہر خوش نظر آنے والی ہاؤس وائفز اندر سے خوش نہیں تھیں اور ان میں ایک ڈس سیٹسفیکشن پایا جاتا تھا۔ دا پرسنلسٹ پولیٹیکل کا فریز یوز ہونے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عورت کے پرسنل معاملات بھی پولیٹکس سے ڈٹرمن ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر عورت کی زندگی کو بدلنا ہوگا تو پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہوگی۔ ایک طرف عورت کی آزادی کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی اور دوسری طرف 1960s میں اورل کانٹرسیپٹیو پلز کو تیار کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد برتھ کنٹرول عورتوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں لاکھوں عورتوں نے برتھ کنٹرول پل کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی مدد سے اب وہ ان وانٹڈ پریگننسیز سے بچ سکتی تھیں اور وانٹڈ پریگننسیز کو پلان کر سکتی تھی یا ڈیلے کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ایجوکیشن حاصل کرنا اور کام کرنا آسان ہو گیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ برتھ کنٹرول پل کی وجہ سے ایک اکنامک ریولوشن آ گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ بیل ہکس نے اپنی کتاب اینٹ آئی اے وومن یعنی کیا میں عورت نہیں ہوں میں بلیک وومن کے حقوق کی بات کی۔ ہکس کا کہنا تھا کہ بلیک وومن 2 طرح کی ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں، ایک تو بلیک ہونے کی وجہ سے اور دوسرا عورت ہونے کی وجہ سے۔ مرد اور عورت کے لیے ایکول پے کا مطالبہ کیا گیا۔ عورتوں کے لیے ریپروڈکٹیو رائٹس کی بات کی گئی، یعنی عورتوں کو ایبورشن کا رائٹ دیا گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس اور میریٹل ریپ کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اپنے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت بھی مل گئی۔ 1980s کے بعد کی فیمنسٹ موومنٹ کو تھرڈ ویو فیمنزم کہا جاتا ہے۔ 1992 میں کمبرلی کرینشاو نے ٹرم انٹرسیکشنل فیمنزم کا استعمال کیا۔ اس سے مراد ان عورتوں کے حقوق کی بات کرنا ہے جو عورت ہونے کے ساتھ ساتھ کلاس اور ریس کی وجہ سے بھی ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی عورتوں کی بھی بات کی گئی۔ عام طور پر فیمنسٹ عورتیں وائٹ ویمن تھیں جو اپر کلاس سے بلانگ کرتی تھیں، لیکن یہاں پر بلیک ویمن، لو سوشو اکنامک کلاس،
اور جینڈر مائنورٹیز کے رائٹس کا بھی ایشو اٹھایا گیا۔ جب عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ عورت دراصل ہے کون؟ عورت کی ایک ڈیفینیشن بنانے پر زور دیا گیا۔ کیا عورت وہ ہے جو بچے پیدا کر سکے، یا وہ جس کے پاس میل سیکس آرگنز نہ ہوں، یا عورت وہ ہے جو پیٹریارکی کی آپریشن کا شکار ہو؟ اس سوال کے جواب دینے کے لیے جینڈر تھیوری یا کوئر تھیوری کو ڈیولپ کیا گیا۔ جینڈر تھیوری ایک بہت کنٹروورشل تھیوری ہے، جہاں اس تھیوری نے ٹرانسجینڈر عورتوں کو عورتوں کی کیٹیگری میں انکلوڈ کروایا، وہیں اس تھیوری کو بہت سی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آئیے ہم کوئر تھیوری یا جینڈر تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوڈتھ بٹلر نے اپنی کتاب جینڈر ٹربل میں جینڈر تھیوری یا کوئر تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، یعنی کوئی بھی انسان کسی جینڈر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ پیدائش کے وقت اسائن کی جانے والی بایولوجیکل سیکس کا اس انسان کے جینڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف میڈیکل اور لیگل پرپزز کے لیے یوزفل ہے۔ میل اور فیمیل میں موجود بایولوجیکل ڈفرینسز جیسے سیکس آرگنز، کروموزوم یا ہارمونز ان کی جینڈر آئیڈینٹی کو ڈٹرمن نہیں کرتے، بلکہ جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے اور بہت سی مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جن میں کلچرل نارمز، ہسٹوریکل آئیڈیاز، فیملی انفلوئنس، سائیکک ریالٹیز اور ڈیزائرز شامل ہیں۔ جوڈتھ بٹلر کے مطابق پیدا ہونے کے بعد بچہ جس طرح بیہیو کرتا ہے اس سے اس کا جینڈر بنتا ہے۔ اس کی ریپیٹڈ پرفارمنس اس کی آئیڈینٹی بناتی ہے۔ بچہ لاشعوری طور پر لڑکوں یا لڑکیوں کی طرح پرفارم کرتا ہے، اور سال ہر سال کی ریپیٹڈ پرفارمنس سے اس کی جینڈر آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اسے بٹلر کی پرفارمیٹیوٹی تھیوری کہا جاتا ہے۔ جینڈر فکس نہیں بلکہ فلوئڈ ہے اور بدل سکتا ہے۔ کوئر تھیوری کے مطابق جینڈر کے بننے میں سوشل انفلوئنس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ بوائز کو بچپن سے بوائز کی طرح پالا جاتا ہے، انہیں بوائز والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بوائز والے کھلونے دیے جاتے ہیں اور بوائز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گرلز کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوائز میں میسکولن ٹریٹس اور گرلز میں فیمنن ٹریٹس آ جاتے ہیں۔ اس لیے کوئر تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بچوں کو جینڈر نیوٹرل ویز میں پیرنٹنگ کرنی چاہیے۔ کوئر تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ جینڈر کی صرف دو کیٹیگریز نہیں بلکہ جینڈر ایک اسپیکٹرم ہے۔ مرد اور عورت اس کے دو اینڈز ہیں، لیکن مرد اور عورت کے درمیان بہت سے اور دوسرے جینڈرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کوئر تھیوری نے عورت کی ڈیفینیشن کو براڈ کر کے اس میں ٹرانسجینڈر عورتوں کو بھی شامل کیا، اور ٹرانسجینڈر عورتوں کے حقوق کی آواز کو بھی فیمنسٹ موومنٹ میں شامل کیا۔ آج ویسٹرن سوسائٹی میں جینڈر آئیڈینٹیز، جینڈر پروناؤنس اور سیکشل مائنورٹیز کی ڈیبیٹ ایک برننگ ٹاپک بن چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جینڈر تھیوری اور LGBTQIA+ پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ فیمنزم کی موومنٹ آج پہلے سے زیادہ زور پکڑ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق فیمنزم نے سب سے زیادہ نقصان خود عورتوں کو پہنچایا ہے، کیونکہ اب انہیں بھی مردوں کی طرح دنیا سے لڑائی کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف پرو فیمنسٹ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ فیمنزم کی وجہ سے بہت سی خواتین کو ان کے حقوق ملے اور وہ ایکسپلائٹیشن سے بچ گئیں۔ دنیا کی آدھی آبادی اب دنیا کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے لگی ہے۔ آپ فیمنزم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔